کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا قصیدہ راستہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا قصیدہ راستہ کربلا کربلا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، اہل ذکر اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں اس موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ انبیاء کی 7ویں آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، بس سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو. بنیادی طور پر تقریباً دنیا کی تمام زبانوں میں جو رائج طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جملہ شرطیہ ہو تو شرط کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اس کے جواب کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے. یہ اصول ہے. مثلا آپ اردو میں اگر گفتگو کریں گے، شرطیہ جملہ استعمال کریں گے تو کہیں گے اگر تم میرے گھر آؤ گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا. بس گھر آنا شرط ہے، اکرام اس کا جواب ہے. جواب شرط ہمیشہ بعد میں آتا ہے. یہ اصول کے مطابق ہے. خداوند کریم نے بہت سارے مقامات پر قرآن میں اسی اصول کو اختیار کیا ہے. مثلا سورہ مبارکہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم.
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ یہ جواب ہے۔ اس لیے کہ شرط محقق ہوتی ہے تو جواب کی باری آتی ہے۔ شرط اگر محقق نہ ہو تو جواب کی باری، میں آپ کے گھر نہ آؤں تو آپ اکرام کس کا کریں گے؟ تم اگر اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ آل عمران میں مثلا فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو رسول کی اتباع کرو۔ یہ جو ہے فاتبعونی، یہ جواب نہیں ہے، یہ قید ہے تحبون کی۔ اگر تم کرنے والے ہو پس اتباع کرو۔ جواب کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اب یہاں پہ شرط مقید ہے اتباع سے، یعنی تمہاری محبت اگر بغیر اتباع کے ہوگی تو اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ شرط کا محقق ہونا پہلی بات ضروری، نمبر 2 پھر اس کے بعد اس کے جواب کی باری آئے۔ لہذا ہمیشہ شرط مقدم ہوتی ہے، جواب بعد میں آتا ہے۔ مگر عربی میں ایک گنجائش اور موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کبھی اگر جواب شرط سے زیادہ مہم ہو جائے، جواب کی اہمیت، جواب شرط زیادہ امپورٹنٹ ہو، تو یہ واحد مقام ہے جہاں پر آپ جواب پہلے ذکر کریں گے اور شرط بعد میں۔ اب جس آیت میں ہم بحث کر رہے ہیں وہ آیت کیا ہے؟ اب جملہ کیسے ہونا چاہیے تھا؟ جملہ یہ ہونا چاہیے ان کنتم لا تعلمون اسألوا اہل الذکر، اگر تم جاننے والے نہیں ہوں تو سوال کرو کس سے؟ اہل ذکر سے۔ لیکن اب غور کیجئے گا، یہاں پر جو شرط ہے وہ شرط پہلے سے ہی محقق ہوئی بھی ہے، پہلے سے ہو چکی ہے، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ لا تعلمون ہمارے ساتھ اس کا ربط کیا ہے؟ اس کا ربط یہ ہے، خدا کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کی پیٹ سے اس حالت میں باہر نکالتا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے۔ بس اب غور کیجئے گا، ان کنتم لا تعلمون کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، ہم سے مخاطب ہو رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر لا تعلمون ہو تو سوال کرو۔ اب غور کیجئے گا، تحقق کے مرحلے میں مرحلہ کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہو، وہاں کیا فرمایا؟ اللہ تمہیں نکالتا ہی ایسے ہے، یعنی تمہاری تو اصل ہی لا تعلمون ہے، پس تم دنیا میں جس وقت وجود پیدا کرتے ہو یہ لا تعلمون تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو رکھیے گا ساتھ اپنے، میں آگے چل کے انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جب دنیا میں آتے ہیں تو کیا ہیں؟ لا تعلمون شیئا، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ علم کی بحث جب کروں گا تو وہاں پر آپ کی خدمت میں مفصل اس کو ذکر کروں گا۔ لیکن ابھی کیا ہے؟ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو یہ ان کنتم لا تعلمون ہمارے ساتھ ہے، بس یہ شرط اتنی مہم نہیں ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ جواب ہے اسألوا اہل الذکر۔ اب اللہ نے اس کو مقدم کیا یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو اہل ذکر میرے نزدیک خاص ہیں، پس اگر میرے نزدیک اہل ذکر خاص ہیں تو اہل ذکر کی تلاش کے لیے عام لوگوں کی طرف رجوع مت کرنا، بلکہ ان کو تلاش کرنا جو میری نظر میں خاص ہیں۔ لہذا جملے کا اسٹرکچر یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اہل ذکر ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، مقدمہ کیا بتا رہا ہے؟ مقدمہ یہ بتا رہا ہے کہ اہل ذکر وہ مرد ہیں جن پر وحی آتی ہے۔ جملے کا اسٹرکچر یہ بتا رہا ہے کہ اہل ذکر خاص لوگ ہیں، عام لوگ نہیں ہیں۔ پس چونکہ خاص ہیں، اہل ذکر کی اہمیت ہے، لہذا جواب اللہ نے پہلے بیان کیا، کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ان کنتم لا تعلمون نے ناس کر دیا، یہ ہماری حقیقت ہے، یہ پہلے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ آتے ہیں، لہذا ہمارے لیے یہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شرط چونکہ محقق ہے لہذا جواب شرط کو مقدم کیا۔ اب جواب شرط کو مقدم کر کے اللہ نے بتا دیا کہ اہل ذکر خاص ہیں، عام لوگ نہیں ہیں۔ خوب، اب جب اللہ تعالیٰ سوال کرنے کا کہہ رہا ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا سوال کے آتے ہی سوال کے دونوں اطراف،
سوال کرنے والا سائل اور جس سے سوال کیا جائے گا مسئول، یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. سائل سوال کرتا ہے، مسئول وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے. اب ان کے درمیان میں 3 طرح کی نسبتیں، 3 طرح کی کیفیتیں متصور ہیں. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ سائل اور مسئول دونوں ایک ہی درجے کے لوگ ہوں، دونوں کا مرتبہ، دونوں کا رتبہ اور مقام ایک جیسا ہو. اب یہ ہوتا ہے مثلا ایک عالم دوسرے عالم سے سوال کرے، ایک مومن دوسرے مومن سے سوال کرے، ایک افسر دوسرے ہی اپنے ہم رتبہ افسر سے سوال کرے. جہاں پر رتبے برابر ہوتے ہیں سوال رہتا ہے لیکن التماس کہلاتا ہے. بس رتبے کے اعتبار سے سوال ہی رہے گا لیکن کیا کہلائے گا؟ التماس. لیکن اگر یہ رتبے برابر نہ ہوں، دونوں ایک ہی لیول کے نہ ہوں، تو 2 کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن 1 یہ ہے کہ سائل کا درجہ کم ہو، مانگنے والا سوال کرنے والا نچلے درجے کا ہو، اور مسئول اوپر کے درجے کا، اعلیٰ عرفہ درجے کا ہو. مثلا بیٹا باپ سے سوال کر رہا ہے، نوکر آقا سے سوال کر رہا ہے، ماتحت افسر سے سوال کر رہا ہے. یہ ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو جائے کہ یہ ہوتا بھی ہے، عام طور پر رائج بھی ہے ہماری سوسائٹیز میں. بس اب ہوتا کیا، عرب کیا کہتے ہیں، علم کیا کہتا ہے؟ علم یہ کہتا ہے کہ جب بھی کم درجے والا اعلیٰ درجے والے سے سوال کرے گا تو سوال رہے گا لیکن دعا بن جائے گا. بس اب آپ اسے دعا سمجھیں یا نہ سمجھیں، ٹیکنیکل اصطلاح میں جب بھی نیچے کے مرتبے کا شخص اوپر کے مرتبے سے سوال کرے گا تو یہ دعا کہلائے گا. اب چاہے آپ اس کو اپنی اصطلاح میں دعا کہیں یا نہ کہیں، اب ہم یہ سمجھتے ہیں، اب یہ ایک معاملہ ہمارا عام ہے، ہم کہتے ہیں دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے، صرف اللہ سے کرنی چاہیے. ٹیکنیکلی کیا، آپ نے کسی بھی مقام پر اپنے مرتبے سے اوپر والے سے سوال کیا، خود بخود دعا بن جائے گی، چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، بس دعا ہو جائے گی. اب غور یہ کرنا ہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے سوال کرو اہل ذکر سے، تو ہم ہو گئے سائل، سوال ہم نے کرنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جن سے سوال کیا جا رہا ہے ان کا رتبہ کیا ہے. تو میں نے ابھی بتایا آیت کی ترتیب بتا رہی ہے، اللہ مقدم کر کے بتا رہا ہے اہل ذکر افضل ہیں، ان کا درجہ زیادہ ہے. تو اب اگر اہل ذکر کا درجہ زیادہ ہے اور سائل کا درجہ کم ہے تو سائل جب بھی سوال کرے گا ہوگا سوال، کہلائے گا کیا؟ دعا. بس یاد رکھنا ہمارے اور اہل بیت یا اہل ذکر کے درمیان میں رابطہ ہمیشہ یہ رہے گا، وہ آقا رہیں گے، ہم بندے رہیں گے. سوال ہی رہے گا لیکن کیا بن جائے گا؟ دعا. اب آخری مرحلہ کیا ہے؟ آخری مرحلہ یہ ہے کہ اگر سائل کا درجہ اعلیٰ اور افضل ہو جائے، سائل بلند ہو جائے، اوپر والا درجہ نیچے والے درجے سے سوال کرے، مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ کمتر درجے کا ہو جائے، تو پہلا مرحلہ یہ کہ کیا پاسبل ہے یا نہیں. دیکھیے کچھ افراد ایسے ہیں جو کہتے نہیں جی ایسا نہیں ہوتا، سوال ہمیشہ چھوٹا بڑے سے کرتا ہے، یہ کلیہ نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے. عام طور پر بھی مگر باپ اپنے بیٹے سے سوال نہیں کرتا، سوال کرتا ہے، عام طور پر کرتا ہے. افسر مگر ماتحت سے نہیں پوچھتا، سوال نہیں کرتا ہے، طلب نہیں کرتا ہے. تو بس عام طور پر بھی محقق ہوتا ہے، لیکن اب کیفیت کا یاد رکھیے گا. اعلیٰ درجے کا جب بھی کمتر درجے سے سوال کرے گا تو سوال ہی رہے گا، امر کہلائے گا یا حکم بن جاتا ہے. تو اب بڑے درجے سے آنے والے سوال کو سوال مت سمجھنا. اگر وہ تم سے سوال کے لہن میں بات کرے بھی تب بھی اس کو سوال مت سمجھنا، وہ سوال نہیں ہوتا، حکم ہوتا ہے، امر ہوتا ہے. لہذا آپ غور کیجئے گا. یہ جنہوں نے یہ مغالطہ تیار کیا کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے سے سوال کرتا ہے، یہ مغالطہ ہے. اچھا اب اس مغالطے کو تیار کرنے کے بعد مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسی جگہ آ جاتی ہیں جہاں پر اتنا بڑا اتنے چھوٹے سے سوال کر لیتا ہے. مقام آ جاتا ہے اتنا بڑا اتنے چھوٹے سے سوال کر لے.
تو اب آپ کا کلیہ تو غلط ہو گیا نا. آپ نے تو کہا کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے سے سوال کرتا ہے. اب کل بھی آیت پڑھی, آج پھر دوہرا رہا ہوں. خدا سے بڑا ہے کائنات میں کوئی نہیں. خدا کے بعد پیغمبر سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اب یہ دونوں بڑے کائنات میں جن سے بڑا نہیں ہے, مل کر سوال کریں. قل لا اسألکم علیہ اجرا. دونوں مل رہے ہیں. دونوں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کلمہ جملہ پیغمبر کا ہے, اور جب وحی بن گئی تو اللہ کا بھی ہے. اب ایک وقت میں ایک ہی جملہ اللہ کا بھی ہے, رسول کا بھی ہے. دونوں مل کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تم سے سوال کرتے ہیں صرف اقربا کی مودت کا. اب یہ کلیہ بنانے والے آیت پر آ کر پھنس گئے کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو کہا تھا چھوٹا مانگتا ہے, یہاں تو اللہ اور اس کا رسول مانگ رہا ہے جس سے بڑا کوئی ہے نہیں. تو اب یہاں پر غور کیجئے گا, یہ مغالطہ, اس کا اثر کیا؟ اب ہو سکتا ہے کہ اپنی نادانی میں ایسا جملہ کہہ رہے ہوں, ایسی باتیں نادانی کی وجہ سے کر رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک قصدن یہ کیا جا رہا ہو, مجھے نہیں معلوم. لیکن ایک بات ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں اچھی طرح سے, اہل بیت کی کوئی شان نہیں ہے جس سے اللہ اور رسول کی شان پر حرف آتا ہو. یہ فضیلت نہیں ہے اہل بیت کی, یہ شان نہیں ہے. جس بھی شان سے اللہ اور رسول کی شان پر کوئی فرق پڑتا ہو وہ اہل بیت کی بھی توہین ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بھی توہین ہے. لہذا اب وہ مغالطہ تیار کیا کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے سے سوال کرتا ہے. آیت سامنے آ گئی. اب آیت کو حل کرنے کے لیے اپنا مغالطہ ٹھیک کرنے کی بجائے نادانی میں جملے بولتے ہیں. نقل کفر نباشد معاذ اللہ عن ذالک, تمام تر توبہ کے ساتھ, لیکن بات پہنچانی اس لیے کہوں گا. مغالطہ کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ اہل بیت کی مودت کے لیے چھوٹا بننا گوارا کر لیتا ہے. اب یہ داد کی جگہ نہیں ہے, یہ افسوس کی جگہ ہے, یہ افسوس کا مقام ہے. یہ اہل بیت کی شان آپ نے بیان نہیں کی ہے. اہل بیت کی بھی توہین کی, ان کے پروردگار کی بھی توہین کی. لہذا مقام کیا ہے؟ غور کیجئے گا. مرحلہ کیا ہے؟ آپ کا مغالطہ ہے. اگر آپ نے فضیلت بیان کرنی ہے تو اب یہ فضیلت اس طریقے سے نہیں ہے, یوں ہے. کیا ہے؟ میں نے عرض کیا, جب بھی بڑا چھوٹے سے سوال کرے گا تو کیا بن جاتا ہے؟ حکم, امر بن جاتا ہے. اب اگر امر کرنے والا شارع ہو, امر کرنے والا, حکم کرنے والا خدا ہو, تو خدا جب حکم کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا جہاں کہیں پر بھی حکم کر دے, امر کر دے, تو امر کا ظہور ہمیشہ وجوب میں ہوتا ہے. پس اللہ سوال کر کے یہ بتا رہا ہے کہ اہل بیت کی مودت کو مستحب مت سمجھ لینا, مستحب مت سمجھ لینا, بلکہ اہل بیت کی مودت تم پر واجب. اب کیسی واجب یہ بھی بتا دوں, اب غور کیجئے گا. یہی کمال ہے کلام کے, خدا کے کلام کا. کمال کا کلام ہے اور کلام کا کمال ہے. کیا کمال ہے؟ غور کیجئے گا. لفظوں میں اللہ وہ چیز بیان کر دیتا ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اللہ امر کرتا ہے, تمام اصولین شیعہ سنی سب علماء متفق ہیں, شارع اگر امر کر دے وجوب میں. اب یہ امر کے لفظ کے ذریعے سے کہے کہ انی آمرو, میں تمہیں امر کرتا ہوں, تب بھی واجب. اگر صیغہ امر استعمال کر لے, کہے نماز پڑھو, تب بھی واجب. لفظ امر نہ کرے, صیغہ امر استعمال کرے, تب بھی واجب. تاکہ نہ استعمال کرے, لہن سے پتہ لگ جائے. للہ علی الناس حج بیت اللہ, لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے ان کی کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں. تو نہ امر کا لفظ استعمال کیا, نہ صیغہ استعمال کیا, لیکن اللہ نے کہہ دیا. جب کہہ دیا تو واجب ہو گیا. اب یہ جتنے بھی وجوب ہیں, غور کیجئے گا, یہ سارے کے سارے وہ واجب ہیں جو فروعات میں اپنے وجوب کو ظاہر کرتے ہیں. جب اللہ نے کہا صلی, نماز واجب ہو گئی. اللہ نے کہا میں تمہیں امر کرتا ہوں, واجب ہو گیا. اللہ نے کہا حج کرنا ہے, واجب ہو گیا. لیکن جہاں پر اللہ اور رسول مل کر یہ کہیں کہ ہم تم سے صرف ایک سوال کر رہے ہیں, غور کیجئے گا, صرف سوال کر رہے ہیں, تو کیا یہ نماز جیسا واجب ہوگا؟ بھئی نماز کی طرح واجب کرنا ہوتا تو اللہ کہتا مودت کرو.
میں تمہیں امر کرتا ہوں مودت کرو، یا کہتا تمہیں مودت کرنے چاہیے؟ نہیں، اللہ نے لحن تبدیل کیا، بلکہ کہا میں تم سے سوال کر رہا ہوں۔ اللہ جب سوال کا لحن اختیار کرے تو وجوب اپنی انتہائی منزل میں داخل ہوتا ہے، واجب کی بحث سے نکل کر عین الوجوب میں داخل ہو جاتا ہے۔ عین الوجوب یاد رکھنا، عین الوجود عمل نہیں ہوتا، عین الوجوب عقیدہ ہوتا ہے۔ عین الوجوب، عین الوجوب عمل نہیں ہوتا، عین الوجوب عمل نہیں ہوتا، عین الوجوب کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ۔ اچھا پروردگار، عقیدے تو تو نے اور بھی بہت سارے بیان کیے، توحید بھی تیرا بیان، نبوت بھی تیرا بیان، قیامت بھی تیرا بیان، امامت بھی تیرا بیان، لیکن مودت واحد عقیدہ ہے جس کے لیے اللہ نے کہا میں خود سوال کر رہا ہوں۔ پس اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو عام عقیدے سے بڑھ کر اپنی فطرت کا حصہ بنانا ہے، اپنی فطرت کا، آپ کے فطرت کا تمہارے وجود میں عجین ہو جائے، تمہارے وجود کا ایسا حصہ بن جائے، گلا کٹ جائے مودت نہ نکرے، زبان کٹ جائے مودت نہیں جانی چاہیے، گھر بار ٹوٹ جائے مودت نہیں جانی چاہیے، بچے مر جائیں مودت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ بس جس نے سوال کا جواب ایسے دے دیا اس نے مودت کا حق ادا کر دیا۔ تو اب جس کے اصول دین میں مودت نہیں ہے وہ مجھے چھوڑے، یہ بتائے کل اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بس اب غور کیجئے گا، سوال کیا اللہ نے، سوال اللہ نے کیا، یہ سوال وہ ہے اللہ کا، اور کوئی سوال نہیں ہے اللہ کا۔ دنیا میں ایک سوال کیا، وہ سوال ہے مودت کا، اور مودت عین الوجوب۔ عین الوجوب کا مطلب کیا؟ کہ یہ وہ عقیدہ، اور یہ یاد رکھنا، مودت کا عقیدہ فطرت کا حصہ بنتا ہے تو اس کے ظرف میں امامت صحیح سے فٹ آتی ہے۔ یعنی غور کیجئے گا، میں نے کہا نا کہ توحید بھی اللہ نے کہی، نبوت بھی اللہ نے کہی، امامت بھی اللہ نے کہی، قیامت بھی اللہ نے کہی، لیکن اس کے لیے کہا میں سوال کر رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ مودت ہمارے وجود کے اندر اس ظرف کو تیار کرتا ہے جو قیامت کے عقیدے کو فٹ کرنے میں کامیاب کرتا، ہمیں بنا دیتا۔ ہمارے وجود میں قیامت کو صحیح طریقے سے فٹ کون کرے گا؟ مودت کا عقیدہ۔ امامت کو کون فٹ کرے گا؟ مودت کا عقیدہ۔ نبوت کو کون فٹ کرے گا؟ توحید کو کون فٹ کرے گا؟ مودت۔ بس یہ یاد رکھنا، اس کے لیے سوال اس لیے کیا ہے کہ یہ وہ سانچہ تیار کرے گا جس میں سارے عقیدوں نے آ کر فٹ ہونا ہے۔ اگر تمہارے وجود میں مودت نے سانچہ نہیں بنایا، جتنی مرضی قیامت ٹھونسنے کی کوشش کرو گے عقیدہ نہیں بنے گا، امامت ڈالنے کی کوشش کرو گے نہیں بنے گا، جتنا مرضی نبی نبی کرتے رہو نبوت کا عقیدہ حصہ نہیں بنے گا، جتنا اللہ اللہ کرتے رہو توحید نہیں ملے گی۔ تو جب تک مودت وجود کا حصہ نہیں بنے گا تم مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ سوال ایک، دنیا میں بھی ایک، قیامت میں بھی ایک۔ اب غور کیجئے گا، دنیا میں تو امکان ہے نا، دنیا میں امکان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں ہے امکان؟ نہیں ہے امکان۔ قیامت کے لیے ایک مرتبہ کہا اللہ تعالیٰ، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا، لیکن وہ سوال جو تم سے حتماً کیا جائے گا، یعنی باقی سارے سوال ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ بھئی ہو سکتا ہے کسی پہ نماز واجب ہی نہیں ہوئی تو کیا اس سے نماز کا سوال ہوگا؟ بھئی میں ابھی فرض کریں ابھی 1 منٹ پہلے بالغ ہوا اور اس کے بعد شہید ہو گیا، مثلا فرض کریں مر گیا، ابھی تو میری گردن پہ نماز آئی ہی نہیں تھی، روزہ آیا نہیں تھا، بالغ ہو گیا تھا لیکن کچھ ہے ہی نہیں، تو کس کا سوال ہوگا؟ ہوگا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ بس سارے سوال ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سوال کے لیے اللہ نے کہا بالغ ہو یا نہ ہو، بالغ ہو یا نہ ہو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ یاد رکھو، ایک نعمت ایسی ہے جس کے بارے میں تم سے حتماً سوال ہوگا۔
حتماً سوال ہوگا. تسألن یہ بتا رہا ہے چاہے ماں کے گود کا بچہ ہو، چاہے 80 سال کا بوڑھا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چونکہ نعمت کا سوال ہے، نہ اس نعمت کے دائرے سے کوئی باہر اور نہ سوال کے دائرے سے کوئی باہر. پس تم سے حتماً اتنی تاکید کی، لَتُسْأَلُنَّ حتماً بالضرور. یعنی کیا؟ اگر ہمیں مسلمانوں کو اس تسألن کا تاکید سمجھ میں آ جائے تو یہ یاد رکھیں یہ سوال وہ ہے جو مس نہیں ہو سکتا. حتماً کیا جائے گا، حتماً کیا جائے گا. اور اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا، پیپر آؤٹ کر کے بتایا کہ یہ تو ضرور پوچھوں گا. پیپر آؤٹ ہو ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی. پیپر آؤٹ کر دیا اللہ نے، کیا کہا؟ ضرور پوچھوں گا. تو مسلمانوں تھوڑی دیر کے لیے تو سوچو نا، پیپر آؤٹ ہو گیا، کم از کم اس باقیوں کو چھوڑو، یہ سوال تو تیار کر کے جاؤ نا. اللہ نے کہا اس کے بارے میں، اس نعمت کے بارے میں ضرور پوچھوں گا. تو جو ضرور پوچھوں گا معلوم ہونی چاہیے بھئی کیا ہے. تو کسی نے آ کے امام سے پوچھا، کہا مولا یہ عن النعیم کون سی نعمت ہے؟ امام نے کہا تو نے کیا سوچا؟ اس نے کہا مولا یہ ساری اتنی نعمتیں ہیں. امام نے کہا حیف، تو نے خدا کو اپنی طرح چھوٹا سمجھا ہے. اللہ اپنے بندوں کو جس ضرورت میں مبتلا کرتا ہے اس ضرورت کو پورا کرنے والی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرتا. وہ اس سے بہت بزرگ ہے، وہ بہت بزرگ ہے کہ اپنے بندوں میں احتیاج بھی پیدا کرے اور احتیاج کو پورا کرنے والی چیزوں کے بارے میں سوال بھی کرے. اس سے بہت بزرگ ہے، بہت بزرگ ہے. تو کہا مولا آپ بتائیے. امام نے اپنے سینہ اقدس پہ ہاتھ رکھ کر کہا ہماری ولایت کا سوال ہوگا. وہ نعمت کہ جس کا حتماً سوال ہونا ہے وہ ہماری ولایت کا ہے. بس عزاداروں، اب یہاں پر سوچنے کا مرحلہ صرف یہ ہے عزیزوں کہ اگر سوال ایک اوپر اور ایک نیچے، نیچے کا کہا، نیچے کا اقربا کی مودت کا سوال کروں گا، وہاں فرمایا کہ دوبارہ سوال کروں گا، تو وہاں خوش فہمی میں مت رہنا جس نے زمین پر جواب نہیں دیا وہ قیامت کے دن جواب نہیں دے سکے گا. لہٰذا یہ عین الوجوب ہے. عین الوجوب کا مطلب عقیدے کا حصہ ہے. مودت میں قضا کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ ایسا وجوب عین الوجوب ہے، اصول کا حصہ ہے. بس اگر کسی کے اصول میں ہے مودت اہل بیت تو اس نے جواب دے دیا، اور پھر وہی قیامت کے دن انشاءاللہ جواب دیں گے اللہ کو. لیکن اب جب سوال کا ذکر آیا ہے، سائل اور مسئول کا ذکر آیا ہے، تو بس ایک آخری مرحلے میں ذکر کر دوں تاکہ یہ مقام یہاں پر سمٹ جائے، پھر ہم گفتگو کو کل انشاءاللہ آگے بڑھائیں کہ اب سائل اور مسئول، بہترین سائل اور بہترین مسئول کون ہے؟ قرآن نے بتایا بہترین سائل اور بہترین مسئول. بہترین سائل کون ہے اور بہترین مسئول کون ہے؟ فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اے میرے حبیب جب لوگ تم سے آ کر میرے بارے میں سوال کریں، تو پیغمبر کون ہوئے؟ مسئول. مسئولن کون؟ ان کون ہے؟ اللہ. چونکہ مسئولن ان کی امپورٹنس ہے، بندہ حیثیت پیدا کرتا ہے جب اللہ کے بارے میں پیغمبر سے سوال کرتا ہے. تو جس کسی نے بھی سوال کیا اللہ کے بارے میں پیغمبر سے، وہ بہترین سائل بن گیا. اب میں صرف ایک مقام پہ چھوڑا، اگر پیغمبر کے بعد کوئی اور ایسا نہ ہو، بہترین سوال ہے نا بھائی، اس سے بہتر سوال کوئی نہیں، اس سے بہتر مسئول کوئی نہیں، تو کیا یہ صرف پیغمبر کے زمانے تک کا تھا؟ بس تا قیام قیامت کوئی ایسا رہنا چاہیے کہ اس سے سوال کرنا اللہ کے بارے میں گویا پیغمبر سے سوال کرنا. سوال کرتے رہو، بہترین سائل بنتے رہو. یہ ہے بہترین سائل. بہترین مسئول کون؟ پیغمبر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن بدترین اور سخت ترین سائل کون ہے اور سخت ترین مسئول کون ہوگا جس سے سوال کیا جائے گا؟ اتفاقاً یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. پہلے سائل بیان کر دوں پھر مسئول. سخت ترین بدترین سائل کون ہے؟ سورہ معارج نے آواز دے کر کہا اذا سأل سائل بعذاب واقع. ایک بدبخت سائل وہ تھا جس نے اللہ سے سوال کیا، مانگا کیا؟ عذاب. عذاب کا سوال کیا، اور عذاب بھی کون سا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عذاب واقع.
عجیب ہے واقعاً، اللہ کا کلام ہے اور کمال کا کلام ہے، واقعاً کمال کا کلام ہے۔ یہ جو لفظ واقع ہے نا، اس نے بڑے بڑوں کو مجبور کر دیا یہ کہنے پر ایسے عذاب کا سوال جو اسی وقت واقع ہوا۔ اب بڑا ترجمہ کرنے والا، بڑا مفسر جہاں پر بھی جو بھی ہے، کسی بھی مکتب کا ہو، اس مقام پر جب آتا ہے تو لفظ واقع کی وجہ سے مجبور ہے یہ کہنے پر عذاب ایسا جو اسی وقت واقع ہوا۔ اب جب یہ ترجمہ کیا مسلمان نے پڑھا تو اب مسلمان کا حق ہے نا کہ پوچھے کہ بھائی وہ کون سا سائل تھا اور وہ کون سا عذاب تھا جو فوراً واقع ہو گیا، فوراً واقع ہو گیا۔ تو تمام کے تمام مفسر اور مورخ یہاں پر مجبور ہیں اس آیت کا شان نزول لکھنے پر کہ یہ آیت غدیر میں نازل ہوئی ہے، غدیر میں نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ واقعہ آپ کے تو ذہن میں ہے، میں نوجوانوں کے لیے دہرا دوں کہ جس وقت مولا نے مولا کو مولا بنایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جیسے ہی آپ نے اعلان کیا، اب غور کیجئے گا، حارث ابن نعمان فہری نامی شخص آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر ایک سوال کیا، کہا اے نبی اللہ، آپ نے ہم سے کہا بتوں کو چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیے۔ آپ نے کہا ایک خدا کو مانو، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھ لی۔ آپ نے کہا روزہ رکھو، رکھ لیا۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دو، دے دی۔ آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے جہاد کر دیا۔ آپ جو کہتے رہے ہم کرتے رہے۔ اب جاتے جاتے اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جا رہے ہو۔ یہ سوال ہے، تاریخ نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے، مل کے لکھا ہے۔ حارث ابن نعمان فہری، لکھ لیں موبائل پہ، ابھی سامنے آ جائے گا حوالوں سمیت۔ کیا سوال کیا؟ کہ اب اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جا رہے۔ اب غور کیجئے گا، حارث ابن نعمان فہری کا سوال حارث کا سوال نہیں ہے، یہ حارث کا سوال نہیں ہے، بلکہ نبی کے گرد جو اعراب تھے ان کی ذہنیت کی عکاسی کر رہا ہے۔ دیکھیے ہم اسی لیے کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ جو جنگ تھوڑی سی چل رہی ہے نا، یہ ہمارے کوئی اہل سنت بھائیوں سے جنگ نہیں ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارے لیے محترم ہے، ہمارے اپنی جانوں سے زیادہ محترم ہے۔ لیکن جو ان کا لباس پہن کر منافق ٹولہ چھپا ہوا ہے نا، جو پیغمبر کے اطراف میں موجود منافقوں پر صحابہ کا اسٹیکر چپکانا چاہتا ہے، دیکھیے عالم اسلام کی جتنی بھی محترم شخصیات ہیں وہ ہمارے لیے محترم، مقدسات، سب کے مقدسات محترم۔ لیکن اگر کوئی مثلا آپ مانتے رہو امیر شام کو، آپ اپنا جو مرضی بنا لو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر پیغمبر اسے باغی کہے، پیغمبر نے کہا، میں ذکر کر چکا ہوں کئی جگہوں پر، پیغمبر نے کہا ہے نا، میں نے تو نہیں کہا، حدیث آپ کی اپنی کتابوں میں ہے، جائیے اپنی حدیثوں کی کتاب اٹھا لیں، باب فضائل الصحابہ نکالیں، باب فضائل الصحابہ میں فضائل عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نکالیں نا، آپ نکالیں، آپ کو حدیث ملے گی، پیغمبر نے پیشن گوئی کی، پیغمبر نے کہا ابھی سے بتا رہا ہوں عمار ابھی سے بتا رہا ہوں، پیشن گوئی کی ہے پیغمبر نے، عمار تجھے میری امت کا باغی گروہ قتل کرے گا۔ دیکھیے پیغمبر نے دیکھ کر پیشن گوئیاں کی ہیں ہر ایک مقام پر، ہاں ایسا نہیں ہے، بعض لوگوں مثلا حضرت علی کو کیا کہا تجھے میری امت کا بدبخت ترین آدمی قتل کرے گا، تو یہ بات وہاں پر بھی کہہ سکتے تھے نا، نہیں، جناب عمار کے لیے کیا کہا؟ میری امت کا باغی گروہ کا مطلب کیا ہے؟ جو کوئی بھی جنگ میں صفین میں مولا کائنات کے اس طرف کھڑا ہوا ہے، ایک بندہ نہیں ہے، وہ پوری فوج ہے، اور پیغمبر نے 40 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو اب مسلمانوں جسے پیغمبر باغی کہے تم اسے صحابی بنانے کی کوشش کرو،
تو یہ نہیں ہونے دیں گے ہم، یہ نہیں ہونے دیں گے. بس ہمارا جو جھگڑا ہے تھوڑا سا منافقوں سے. اب یاد رکھیے گا یہی سوال حارث کا یہ بتا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اعرابیوں کی ایسی تھی جس سے نہ نبوت جس کو سمجھ آئی تھی اور نہ ولایت علی اس کو ہضم ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی انہیں. یہ اس کا سوال ہے. لیکن اب مسئلہ کیا یاد رکھیے گا، دیکھیے یہ شیاطین کا اسلوب ہے، شیطان کا اسلوب ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے جب تک اپنا کام نکل رہا ہو تب تک خاموش رہتا ہے. حارث اکیلا نہیں ہے، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں. اب آپ کہیں گے بولے کیوں نہیں، تو بتا رہا ہوں آپ کو. یاد رکھیے گا اللہ کے بنائے ہوئے. پیغمبر نے کیا جواب دیا اس کو؟ پیغمبر نے کہا یہ میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے. حارث کو کیا جواب دیا؟ کہ میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے. بس یاد رکھنا ہم جس امامت اور ولایت کی بات کرتے ہیں وہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، حتیٰ پیغمبر کی بنائی ہوئی بھی نہیں ہے. پیغمبر نے کہا میں نے نہیں، اللہ نے بنایا ہے. بس ہم جب علی کو مولا کہتے ہیں تو اس ولایت اور امامت کی بات کرتے ہیں جو منصوص من اللہ ہے، حتیٰ پیغمبر کو بھی اختیار نہیں ہے، پیغمبر صرف نصب کرنے والے ہیں. بس جب ہم آپ کو اس ولایت اور امامت کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ہم اپنے بنائے ہوئے کی طرف نہیں بلا رہے، اللہ کے بنائے ہوئے کی طرف بلا رہے ہیں. اب آپ خلافت میں ہمیں جس کی دعوت دیتے ہیں وہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے. اب فرق صرف یہ ہوتا ہے اپنے بنائے ہوئے کی مخالفت کرو تو کفر واجب نہیں ہوتا، اللہ کی مخالفت صادر نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کی مخالفت کرو گے تو کفر بھی ہوگا. بھائی ہم کچھ نہیں کہتے آپ سے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، آپ مانیں جس کو مرضی ماننا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہو کہ تم مانو تو تمہارا بنایا ہوا ہے، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بس 5 منٹ کے لیے ہمیں مان لو کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. دلیلیں بات کا مسئلہ، دلیلیں بات کا مسئلہ. امکان تو دے سکتے ہو نا، امکان دو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے کی طرف بلا رہے ہیں، ایک دفعہ امکان دے کر اگر واقعاً مسلمان ہو تو علی کی ولایت کو جھٹلا کر دکھا دو. صرف امکان دے کر. جیسے ہی تم امکان دو گے کہ اللہ کا بنایا ہوا ہے تو اگر مسلمان ہو تو جھٹلا نہیں سکتے. ہم اپنی طرف نہیں بلا رہے، ہم اللہ کے بنائے ہوئے کی طرف بلا رہے. اور یہ سوچ لینا کہ اگر ہم غلطی سے، امکان تو ہے نا، اگر ہم ٹھیک ہوئے تو تم قیامت کے دن اللہ کے مخالف ہو گئے، اور اگر تم ٹھیک ہوئے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو اپنے فقہا سے جا کر پوچھ لو. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں پوچھ لو جا کے، جس سے بھی پوچھنا. کفر صادر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. مسئلہ، اور پھر میں بحث میں نہیں جانا چاہتا. خوب. اب کیا ہوا غور کیجئے گا. بس دو اور شیطان کا اسلوب کیا ہے؟ شیطان کا اسلوب یہ ہے جب تک اللہ کے بنائے ہوئے کی مخالفت کسی اور کی زبان سے ہو رہی ہو چپ رہتا ہے. دیکھیں پچھلے سال میں نے پوری تفصیل سے حضرت آدم کے قصے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے تھے، لہذا میں تیزی سے آگے بڑھوں گا کیونکہ مقدمہ پیچھے موجود ہے. اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. شیطانوں نے اعتراض کر دیا. جب شیطانوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر کہا میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. کہا نا اللہ تعالیٰ. اللہ نے کہا، سورہ بقرہ کی آیات ہیں، بھئی فرشتے تو چھپا نہیں سکتے. تو اللہ کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ اللہ کا اشارہ تھا شیطان کی طرف. لیکن جب تک فرشتے اعتراض کرتے رہے، شیطان کو اعتراض کرنا تھا، لیکن جب وہ کر رہے تو چپ رہا. بھئی چپ ہی رہا نا، چپ ہی رہا. اور جب اس نے دیکھا کہ نہیں یہ تو فرشتے جو ہے وہ بات مان گئے، اللہ کی بات ختم ہو گئی، تو پھر اس نے اعتراض کیا. غور کیجئے گا شیطان کے اعتراض میں اور حارث کے اعتراض میں فرق کیا ہے. جب اللہ نے کہا بھائی میں نے بنایا ہے سجدہ کر، اس نے کہا سجدہ نہیں کرتا. تو سجدہ نہ کرنے کے بعد اتنا ہوشیار تھا کہ اس نے عذاب نہیں مانگا. عذاب نہیں مانگا. اتنا اس نے عذاب، اس نے کہا بھائی تم مجھے مہلت دے دے. اللہ نے کہا چل تو نے مہلت مانگی، میں تجھے مہلت دیتا ہوں. اس کو بھی فوراً ہی دے دی.
فوراً مہلت دے دیا، اللہ کہا مہلت چاہیے، یہ لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب حارث کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا؟ یہ وہ بے وقوف تھا کہ جس نے یہ سننے کے بعد کہ اللہ نے بنایا ہے واپس مڑا، جاتے ہوئے کہنے لگا اگر اللہ نے بنایا ہے تو میں اللہ سے عذاب کا سوال کرتا ہوں. ابھی لفظ ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی لفظ ختم نہیں ہوئے تھے، ایک پتھر چھوٹا سا آسمان سے آیا، سر پر لگا، دبر سے نکل گیا. لیکن تاریخ نے کیا لکھا؟ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گیا، کعصف معقول بن گیا. میں نے نہیں کہا، تاریخ نے کہا. یہ چھوٹا سا پتھر آیا، سر پر لگا، دبر سے نکل گیا، کیا بنا گیا؟ کعصف معقول. تاریخ نے لکھا ہے. گویا پتھر پہچانتے تھے، لکھنے والوں کو پتا تھا کہ یہ کون سا پتھر ہے، تبھی یاد تھا ان کو، کہا کعصف معقول پہلے بھی ہوا تھا. بس میں بارگاہ پروردگار میں سوال کروں گا، پروردگار تیرے پاس تو عذابوں کی بھی کمی نہیں ہے، نہیں ہے نا، کوئی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پاس بہت نوع کے عذاب ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت نوع کے، اور پھر اللہ نے ذکر بھی کیا، کسی کے لیے پوری زمین پلٹا دی اللہ نے، کسی پر آگ کا عذاب نازل کیا، کسی پر پانی کا عذاب نازل کیا، کسی کو ہوا سے مار دیا، کسی کو آواز سے مار دیا. سارے پتہ نہیں کتنے کتنے عذاب ہیں. پروردگار تیرے پاس تو عذابوں کی بھی کمی نہیں ہے، کوئی نیا بھیج دیتا عذاب، کوئی نیا عذاب بھیج دیتا، نیا عذاب بھیج دیتا تو پتہ نہیں لگتا کہ اللہ کتنی نفرت کرتا ہے. دیکھیے اب جو لوگ قانون پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے قانون کا اصول کیا ہے. اگر دو گناہوں کی کیفیت ایک جیسی ہو، دو مختلف گناہوں کی کیفیت ایک جیسی ہو، سزا ایک جیسی دی جاتی ہے. سزا ایک جیسی، سزا بتاتی ہے کہ یہ دو گناہ ایک جیسے ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے یہ کنکر کیوں پھینکا؟ کیونکہ یہ کنکر اللہ نے بھیجا تھا خانہ کعبہ کے دشمن پر. خانہ کعبہ کے دشمن کے بعد اللہ نے یہ بھیجا ہے علی کے دشمن پر. بس اللہ نے عذاب بھیج کر بتا دیا جتنی نفرت اللہ کو خانہ کعبہ کے دشمن سے ہے، اتنی ہی نفرت خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے کے دشمن سے ہے. اتنی ہی دشمنی. اب سینیریو تھوڑا سا چینج ہو گیا. وہاں تو عذاب نہیں مانگا تھا، معاملہ چل پڑا. یہاں کیا ہوا؟ اس بے وقوف نے عذاب مانگا، اور عذاب بھی کون سا تھا؟ ابھی لفظ ختم نہیں ہوئے، واقع ہو گیا. جیسے ہی عذاب واقع ہوتے ہوئے دیکھا تو جو باقی پارٹی تھی، کیا ہوا اس کے بعد؟ بتاؤں کیا ہوا؟ تاریخ نے، میں نے نہیں لکھا، تاریخ نے لکھا. اس کے بعد دوڑ لگ گئی، اس کے بعد بیعت کے لیے دوڑ لگی. اب میں نہیں کہوں گا کہ آگے کون تھا، تاریخ جا کر دیکھ. بس چھوڑ دے اس سے آگے. ایک مرتبہ درود پڑھیے گا محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی دوڑ میں آگے جانے والوں کو تو پہچانتے ہو نا، جو پہلے بھی احد کی دوڑ میں بھی آگے تھے، وہ یہاں پر بھی آگے تھے. دوڑ میں تو کم از کم ریکارڈ ہے نا ہمارے پاس. بہرحال بس ولایت علی. اب یہ سوال دنیا میں اللہ کے بنائے ہوئے کے مخالف بدترین سوال، لیکن بدترین مسئول کون ہوگا؟ بدترین مسئول وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نے آواز لگا کر کہا، فرمایا قفوہم قفو انہم مسئولون. مقام کیا ہے ہم نے نہیں لکھا، اہل سنت کی کتابوں میں، تفاسیر میں سب جگہ موجود ہے. سب نے متفق علیہ ہو کر یہ کہا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں قیامت کے ایک منظر کو بتانے کے لیے. منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے، علماء نے بھی لکھا، اہل سنت شیعہ دونوں متفق علیہ، سب اس پر متفق ہیں کیونکہ پیغمبر سے روایت موجود ہے. کہ یہ منظر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے قیامت کا. منظر کیا ہے؟
کہ قبر کے سارے مرحلے طے ہو چکے ہوں گے، قبر سے اٹھا کر سوال و جواب ہو چکا ہوگا، بہت سارے دیگر مرحلے طے ہو چکے ہوں گے، مرصاد گزر چکا ہوگا، میزان گزر چکا ہوگا، حتیٰ صراط بھی گزر چکا ہوگا۔ یہ سب مرحلے ہیں، اور کبھی انشاءاللہ معاد پر بحث رہی تو تفصیل درس کروں گا کہ ان کی خاص، ہر جگہ کی ایک خاص کیفیت ہے کہ یہ سارے مرحلے پورے ہو جانے کے بعد بالکل آخری سین ہے قیامت کا۔ یہ کیا مرحلہ ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے جو جنت کے دروازے تک پہنچ چکے ہوں گے، ایک قدم اٹھایا اور جنت میں داخل۔ دوسرا گروہ کون ہوگا؟ جو بیچارے جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہوں گے، جہنم کے کنارے ایک قدم اٹھایا اور جہنم۔ اب میں نے پیچھے آپ سے گفتگو کی، مودت اہل بیت کیا ہے؟ واجب الوجوب۔ کیسا واجب ہے؟ ایسا واجب ہے جس نے ہمارے وجود کے اندر سرایت کر، ہمارے وجود کا حصہ بننا ہے۔ جب مودت حصہ بنتی ہے تو مومن کا وجود باقی عقیدوں کے لیے آمادہ ہوتا ہے، یہ سانچہ بناتی ہے۔ بس یہ فطرت میں پائی جانی چاہیے، فطرت کا حصہ بننی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ سین کیا ہے؟ سین یہ ہے، جنت والے جنت کے بالکل کونے پہ، اب آپ سوچئے خوشی کا کیا عالم ہوگا، حوریں نظر آ رہی ہوں گی، شربت نظر آ رہے ہوں گے، جنت کے گھر نظر آ رہے ہوں گے، محل نظر آ رہے ہوں گے، غلمان اچھلتے کودتے نظر آ رہے ہوں گے، بڑی خوشی کی کیفیت ہوگی، لوگ مسکرا رہے ہوں گے کہ بس یہ ایک قدم ہم نے رکھا اور جنت میں۔ ادھر کیا صورتحال چل رہی ہوگی؟ لازمہ تو جہنم نظر آ رہی ہے، ایک قدم اٹھائے اور جہنم میں، خوفناک قسم کے فرشتے، کوڑے لیے، درے لیے، آگ، چولہے گرم ہو رہے، سارا کچھ، پتہ نہیں بیچاروں کی خوف سے کیا حالت ہوگی۔ ایک قدم اٹھایا اور جہنم۔ اب جو میں بتا رہا ہوں پھر سے ایک دفعہ دہرا دوں تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ یہ ہماری متفق علیہ روایت ہے، تمام نے لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ جیسے ہی یہ مرحلہ آئے گا، ابھی ایک قدم رکھا اور دونوں کا انجام ختم ہوا، ابھی وہ مرحلہ ہوگا، ایک دم آواز آئے گی، قفو، روک دو سب کو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ روک دو سب کو، روک دو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں نا، سخت ترین سوال ہے یا نہیں؟ جنت کا پروانہ ہاتھ میں ہے، حوریں نظر آ رہی ہیں، غلمان نظر آ رہے ہیں، سخت ترین ہے یا نہیں مرحلہ؟ ادھر بھی روک دیا، اللہ تعالیٰ روک دے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، پھر سے دوہرا رہا ہوں، تمام علماء متفق۔ جگہ کون سی ہے سمجھا دی میں نے آپ کو، باقی سارے حساب کتاب ہو چکے۔ اس جگہ پر روکے گا اللہ تعالیٰ، آواز لگائے گا، قفو، روک دو سب کو، ان کو بھی روک دیا، ان کو بھی روک دیا، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ کہ جب یہ آیت اتری تو کچھ صحابہ پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر کہا، مولا سارے حساب کتاب ہونے کے بعد یہ کون سا سوال ہے؟ کس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ کیا پوچھا جائے گا؟ تو میں نے نہیں کہا، پیغمبر نے کہا کہ عین اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ ٹھہرا کر ایک مرتبہ پھر ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں سوال کرے گا۔ کتاب کا اگر ریفرنس چاہیے تو سوائق محرقہ حجر ابن مکی اسقلانی کی کتاب ہے، مشہور معروف کتاب ہے، سارے ریفرنس اہل سنت کے اس نے اسی کتاب میں دیے ہوئے ہیں کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اس مرحلے پر روک کر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا دوبارہ، پروردگار اتنے تو سوال ہو چکے، یہ پھر ولایت علی کا سوال کیوں؟ تو مرحلہ یہ ہوگا، یاد رکھیے گا، بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، لیکن مودت اہل بیت، وجود کی گہرائیوں میں، فطرت کی کہیں گہرائیوں میں اہل بیت کی محبت کہیں نہ کہیں موجود ہوگی، لیکن گناہوں کی کثرت نے اسے چھپا دیا ہوگا، لیکن وجود کی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں اہل بیت کی محبت اور مودت موجود رہی ہوگی۔ اب جہنم کے کونے پر کھڑا ہوا ہے، لیکن اگر وجود کی گہرائی میں، فطرت کی گہرائی میں کہیں پر بھی وہ مودت نظر آ گئی، جہنم قبول نہیں کرے گی، لہٰذا اس کو وہاں سے اٹھا کر جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور یہاں جنت کے سامنے کھڑے ہوئے بہت سارے مسکراتے ہوئے ایسے ہوں گے جنہوں نے بڑی عبادتیں کی ہوں گی، بڑی بڑی باتیں کی ہوں گی، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوں گی، بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن کہیں فطرت کی گہرائی میں کسی جگہ پر بغض علی کی
بغض علی کا ذرا سا ذرہ کہیں موجود ہوگا، یاد رکھنا، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا جنت کا مالک کون ہے؟ بس جنت اپنے مالک کو ایسے پہچانتی ہے کہ کسی کی فطرت کی گہرائیوں میں بھی اگر بغض علی کا ذرہ موجود ہوگا جنت قبول نہیں ہوگی۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہاں جو سوال ہوگا وہ وہی فطرت کی گہرائی کے متعلق ہوگا جس کی فطرت کی گہرائی میں بغض علی نکل آیا، جنت کے دروازے سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جس کی وجود کی گہرائی میں سے علی کی محبت نکل آئی جہنم کے دروازے سے اٹھا کر جنت میں پھینک دیا جائے گا۔ لہذا یہ جو علی کا نعرہ ہے اس نعرے کو ہلکا مت سمجھنا، یہ نعرہ ہی ہمارے وجود میں علی کی محبت کو سرایت کراتا ہے، یہی وہ نعرہ ہے۔ اس نعرے کا انعام دنیا میں نہیں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہے وہ فطرت، یہ ہے وہ فطرت۔ آج اپنے بچوں کو علی کا نعرہ لگانا کی عادت ڈال دیں، آج علی سے محبت کرنے کی عادت ڈال دیں، انشاءاللہ قیامت میں حتیٰ اس مرحلے میں بھی مولا کائنات کی محبت کام آئے گی۔ لہذا اہل بیت کی محبت کا سوال ہے کہ جو قیامت میں کیا جائے گا، سخت ترین سوال کا مرحلہ وہی ہوگا، اور جس کی فطرت کی گہرائیوں میں علی کی محبت نہیں ہے جنت کے دروازے سے اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جس کے وجود کی گہرائیوں میں ذرہ برابر بھی علی کی محبت موجود ہے۔ لہذا پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ روایت بھی متفق علیہ ہے، اے میرے مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہا، یا علی، کوئی شخص 1000 حج اور عمرے کرے پیادہ، کوہ احد کے برابر پہاڑ صدقے میں دے دے، ساری رات نمازیں پڑھتا ہو، ہر روز روزہ رکھتا ہو، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مظلومیت کے عالم میں مارا جائے، لیکن یا علی اگر اس کے دل میں تیرے بغض کی ذرہ برابر بھی موجود ہوگی چنگاری، یا علی وہ بخشا نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ لہذا اہل بیت کی محبت اور اگر دل میں ہو تو یزید کے لشکر کے سینے سے اپنے محب کو واپس بلا لیتا۔ کون ہے؟ یہ ہے اہل بیت کی محبت کی طاقت ہے۔ میرا مولا وہ منظر جو وہاں ہونا ہے کربلا میں دکھا رہا ہے۔ 2 محرم کو میرا مولا وارد ہوا تھا کربلا میں، کون لے کر آیا؟ حر۔ 2 منزل پہلے جناب حر سے امام حسین کا آمنا سامنا ہوا، واقعات آپ کے ذہن میں موجود۔ جناب حر اور ان کے لشکر کی حالت یہ ہے کہ پیاس کی شدت سے جانور تو جانور، انسانوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، اور یہاں امام نے 1 منزل پہلے حکم دیا جناب عباس کو، کہا تمام ظروف پانی سے بھر لو، کوئی ظرف خالی نہ رہے۔ مولا اتنے زیادہ پانی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ 1 منزل بات معلوم ہو گیا، حر کا لشکر پیاسا ہے۔ امام نے بات چیت کرنے سے پہلے کہا پہلے پانی پلاؤ، سب کو پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا، اور جو پانی اضافی تھا امام نے کہا ان کے گھوڑوں کے سموں پر ڈالو۔ میرا مولا اتنا کریم، اتنا پانی، مولا اتنا پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ شاید امام پلٹ کا جواب یہ ہے، صرف 10 دن کے بعد جب میں اپنا 6 مہینے کا بچہ لے کر اسی فوج کے سامنے آؤں گا تو شاید ان میں سے کسی کو یاد رہے کہ حسین نے کیسے پانی پلایا تھا۔ لیکن میرے مولا اس قوم کا حافظہ بڑا ضعیف نکلا۔ امام کوفے کی طرف حرکت کرنا چاہتے ہیں، حر کا لشکر جانے نہیں دے رہا۔ اسی تگ و دو میں ایک مقام آیا کہ راوی کہتے ہیں اس جگہ پر پہنچ کر امام کی سواری ٹھہر گئی۔ بعض روایات کے مطابق کئی سواریاں بدلنے کے باوجود بھی جب سواری حرکت نہیں کر رہی تو امام نے جان لیا کہ یہ اشارہ غیبی ہے، لہذا امام نے حکم دیا عباس خیمے لگا دو۔ خیمے لگ گئے۔
اطراف کے لوگوں کو بلا کر پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو ایک بوڑھے شخص نے کہا مولا اس جگہ کو کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ بس اس لفظ کو سننا تھا، ایک مرتبہ کہا اعوذ باللہ من کرب و بلاء، خدا اپنی پناہ میں رکھے کرب و بلا سے۔ لیکن اس کے بعد کچھ جملے کہیں، شاید سارے مقاتل میں امام حسین کے دردناک ترین جملے یہی ہیں۔ ابھی کربلا برپا نہیں ہوئی، امام نے ایک مرتبہ ایک آہ کھینچ کر کہا ہاں ہونا واللہ، ہاں خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، ہاں خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو اور میرے ساتھیوں کو قتل کیا جائے گا، ہاں خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ کی خانوادے کی بے حرمتی کی جائے گی۔ ذہنی طور پر میرا مولا اپنے کاروان کو آمادہ کر رہا ہے کہ کربلا آ گئی۔ 7 محرم کو جب کہا گیا کہ پانی کے پاس سے اپنے خیمے ہٹا دیں تو میرے مولا نے جناب عباس سے کہا عباس خیمے ہٹا دو۔ بڑا مشکل کام تھا میرے مولا کے لیے، تلوار لیے کھڑا تھا کہ کسی کی جرأت ہے تو آگے آ جائے، کسی میں دم نہیں تھا جناب عباس کے سامنے آنے کا۔ لیکن جب کسی نے آ کے کہا نا کہ امام حسین کہہ رہے ہیں، بس میرے مولا نے سر جھکایا، خیمے ہٹا دیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ سخت کیا مرحلہ ہے، یہ جنگ 9 محرم کو ہونی تھی۔ امام نے کہا عباس جاؤ اور عمر سعد سے 1 شب کی مہلت مانگ کر لے کر آؤ۔ شہید استاد سبت جعفر زیدی کا جو شعر ہے نا، جس کا مفہوم پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، واقعاً ایسا ہی ہے۔ استاد کہتے ہیں کہ جتنا مشکل کام مولا کائنات کے لیے اپنے گلے میں رسی بندھوانا تھا نا، علی کی مظلومیت تو یہ ہے، فاتح خیبر اور مدینہ کے کچھ اوباش گلے میں رسی باندھ کر کھینچ کر لے جاؤ، علی کی مظلومیت ہے یہ، کہ جتنا سخت مولا کے لیے اپنے گلے میں رسی بندھوانا تھا اتنا ہی سخت مولا عباس کے لیے ان ملعونوں سے 1 شب کی مہلت مانگنے کے لیے جانا تھا۔ لیکن جب حسین نے کہہ دیا تو سوال نہیں ہے، مہلت مانگ کر آ گئے۔ میں نہیں جانتا کہ میرا مولا کتنا کریم ہے، کسی کو جہنم کے کونے سے بلانے کے لیے 1 پورے شب کی مہلت مانگی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عاشور کی صبح جیسے ہی طلوع ہوئی، دیکھا 3 افراد لشکر سے نکل کر امام کی طرف آ رہے ہیں۔ امام کے سپاہیوں نے بھی دیکھا، بعض کے ہاتھ تلواروں کے قبضے پر چلے گئے کہ ہو سکتا ہے کوئی ناگہانی حملہ کرے، لیکن جب وہ کچھ نزدیک آئے تو دیکھا انہوں نے اپنے تلواروں کے بند کھولے اور ایک مرتبہ اپنے گلے میں تلوار کو لٹکا دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے۔ اور جب دیکھا کہ اور نزدیک پہنچے تو ایک مرتبہ تینوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پس گردن اس طریقے سے رکھ لیا جیسے غلام آقا کی خدمت میں آتے ہیں۔ اب جب یہ عالم دیکھا تو کسی نے امام کو آ کر بتا دیا کہ کون آ رہا ہے۔ لازمت سب جانتے ہیں، خود امام حسین بھی جانتے ہیں، لیکن خدا جانے میرا مولا کتنا کریم ہے۔ خدا کے سری اور رضا ہونے کا مظہر حسین ابھی جیسے ہی نزدیک آ کر حور نے سلام کیا تو مولا نے تعارف نہیں کرانے دیا، بلکہ پوچھا، کہا کون آیا ہے؟ مولا ابھی 8 دن پہلے ہی تو یہ آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے، مگر آپ جانتے نہیں ہیں، شاید پلٹ کر مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے۔ حسین کا جواب یہی آئے گا، تم حر کی طرح سے توبہ کر کے آ جاؤ، حسین تمہارا ماضی بالکل فراموش کر دے گا۔
ایک مرتبہ حر کی طرح توبہ کر کے حسین کے پاس آ جاؤ. حسین ماضی بھول جائے گا. کون؟ کہا مولا گنہگار ہوں، حر ہوں، توبہ کے لیے آیا ہوں. مولا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کہا تیری توبہ اللہ ضرور قبول کرے گا. کہا مولا معافی مانگنے آیا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگنے آیا ہوں، آپ کے اہل خانہ سے بھی معافی مانگنے آیا ہوں. مولا مجھے نہیں پتا تھا کہ اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. مولا میں نے بڑا ظلم کیا، آپ کے خاندان کو، آپ کے بچوں کو یہاں تک لے کر آیا. میری وجہ سے آپ کے گھر والے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. ارے میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. اور معافی مانگنا چاہتا تھا. وہاں سے آ کر جناب فضہ نے کہا حر تو بڑا خوش نصیب ہے، زہرا کی بیٹی نے تجھے سلام بھجوایا ہے. بس عزادارو یہ سنت ہے. ایک مرتبہ امامہ زمین پر ڈال دیا، سر پیٹ کر کہتا ہے ارے میں نہیں جانتا تھا کہ زہرا کی بیٹیاں اتنی غریب ہو جائیں گے. ارے کہاں نبی کی بیٹیاں، کہاں غلاموں کو سلام. ارے نبی کی بیٹیاں اتنی غریب ہو جائے گی یہ معلوم نہیں تھا. ہاتھ جوڑ کر کہتا مولا جبران کرنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا چاہتا ہے؟ کہا پہلے اپنے بیٹے کو بھیجوں گا پھر خود جاؤں گا. مولا نے اجازت دے دی. بیٹے نے جنگ کی. بس جب شہادت کا وقت نزدیک آیا گھوڑے سے نیچے گرا، اپنے باپ کو آواز دی. اور بڑھنا چاہتے تھے، حسین نے ہاتھ روک کر پکڑ لیا. کہا اور ٹھہر جا، باپ کا جوان بیٹے کی لاش پر جانا. اور تو ٹھہر جا، باپ کا جوان بیٹے کی لاش پر جانا سخت ہوتا ہے. عباس تم جاؤ. میں کہوں گا مولا حر کو تو جانے نہیں دیا. ارے کچھ گھنٹے کے بعد جب تمہارا 18 برس کا علی اکبر آواز دے گا. ارے حسین کے لیے بھی آسان نہیں تھا. ارے ایک رن میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے جا رہے تھے، روتے ہوئے جا رہے تھے. ساتھ کہتے جاتے تھے علت دنیا بعدک العفا علی اکبر. اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی. حر کا بیٹے کا جنازہ آیا، حسین پرسہ دے رہے ہیں. لیکن حر نے کہا مولا مجھے اجازت دے. میرے مولا نے اجازت دے دی. حر نے جنگ کی. ایک وقت آیا جناب حر کے پیشانی پہ تلوار لگی، زمین پر گر گئے. مولا کو آواز دی علیکم من السلام یا ابا عبداللہ. مزادارو بس کچھ جنازے ہیں جن پر حسین علیہ السلام خود چل کر گئے ہیں. ان میں سے ایک جنازہ جناب حر کا ہے. حر کے جنازے کے پاس پہنچے اور ایک مرتبہ جناب حر کا سر اپنی آغوش میں رکھا. مولا کی خوشبو کو محسوس کر کے جناب حر نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی. آنکھوں میں خون تھا. حضرت نے اپنے آبا کی دامن سے خون کو صاف کیا. حر نے اپنے مولا کی زیارت کر کے کہا مولا کیا مجھے میری توبہ قبول ہو گئی؟ امام نے کہا حر جس طرح تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا تو قیامت کے دن بھی آزاد ہوگا. ہے کیا بات ہے؟ کہا مولا قیامت کے دن جناب سیدہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ بس یہ سننا تھا. میرے مولا نے اپنے آبا کے دامن سے رومال نکالا اور یہ رومال فاطمہ ہے. خود اپنے ہاتھوں سے تیری پیشانی پر باندھ رہا تاکہ قیامت کے دن تو کہہ سکے کہ میرے مولا نے مجھے معاف کر دیا. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.